عزت رسول کی بات آتی ہے تو یہ مومن نیک بھی ہو جایا کرتے ہیں اور یہ مومن کٹ مرنے کے لیے تیار بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ اور اس بات کا ثبوت یہ گزشتہ دنوں امت مسلمہ نے دیا۔ کوئی کسی مکتبہ فکر سے ہو، کوئی کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی بھی حوالے سے جانا جاتا ہو، لیکن وہ بدبخت نے جب بات کی کہ قادیانیوں کو آزادی رائے دی جائے، یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آپ انسانی حقوق کی دعوے دار ہیں، اسلام تو حقوق فراہم کرتا ہے۔ میں نے کہا اقلیت ان کو حقوق فراہم کرتا ہے، کیا حقوق فراہم کرتا ہے؟ ہندو ہے وہ مندر بنائے، کھل کے اپنی عبادت کرے، کسی کو نہیں روکا جائے گا۔ عیسائی ہے، گلی گلی میں چرچ موجود ہیں، انہیں مساجد سے زیادہ سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے، کبھی احتجاج نہیں کیا کہ انہیں سیکیورٹی کیوں فراہم کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، انہیں خطرات ہیں، سیکیورٹی فراہم کی جائے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں، انہیں آزادی حاصل ہے، وہ اپنی عبادت خود کے کر سکتے ہیں۔ سکھ ہیں، وہ اپنی عبادت خود کے کر سکتے ہیں۔ تو پھر قادیانیوں سے اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوک کی بوتل لیں، پیپسی کی بوتل لیں، کوک والا جو مشروب ہے وہ پیپسی کی بوتل میں ڈالیں، پیپسی والا مشروب جو ہے وہ کوک کی بوتل میں ڈالیں، مارکیٹ میں لے جائیں، آپ کے اوپر جرمانہ بھی ہوگا، قید بھی ہوگی، اور آپ کے اوپر کمپنی کی طرف سے ایف آئی آر بھی کاٹی جائے گی۔ تو یہ ایف آئی آر کیوں کاٹی ہے؟ وہ کہیں گے جی آپ لیبل بدل کر ہماری چیز کسی اور کے نام پہ بیچنے کی کوشش کر رہے تھے، اس جرم میں آپ کے اوپر ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے، آپ کو قید بھی کیا جاتا ہے، جرمانہ بھی کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی مطلب کیا ہوا؟ کہا جی جو جس کمپنی کی چیز ہو نا اسی کمپنی کے لیبل کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ تو میں نے کہا ہم بھی تو یہی رولا ڈالے ہوئے ہیں کہ جو جس کمپنی کا ہو اسی کمپنی کے لیبل کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔ اگر قادیانی ہیں وہ اپنے آپ کو آئین پاکستان اور اسلام کی روشنی میں کافر کہنا شروع کر دیں، ہم انہیں اقلیتوں کے حقوق دینے کے لیے تیار ہیں۔ بھائی وہ جو ہے اس لیبل کے اندر رہنا چاہیں تو جس طرح ہندوؤں کو حقوق حاصل ہے انہیں بھی حقوق ملیں گے، عیسائیوں کا حقوق حاصل ہے انہیں بھی حقوق ملیں گے، جس طرح سکھوں کا حقوق حاصل ہے انہیں بھی حقوق ملیں گے، لیکن وہ اپنا لیبل قبول کریں۔ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ اپنا لیبل قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اب محترم جج صاحب اگر اقلیتوں کے حقوق میں انہیں برابر لانا چاہتے ہیں، جو احباب جرگے میں بیٹھتے ہیں، یہاں کافی سارے احباب موجود ہیں جو برادریوں کے مسائل کو حل کروانے کے لیے جرگے میں بیٹھتے ہیں، تو جرگے کا یہ قانون ہوتا ہے کہ ساری ایک فریق کی نہیں مانی جاتی، بلکہ دونوں فریقین کی باتیں سننے کے بعد درمیانہ رستہ چنا جاتا ہے۔ اب درمیانہ رستہ کیا تھا کہ آئین پاکستان کا قانون جسے 10,000 سے زائد جانیں دے کر بنوایا گیا، جس کی خاطر دلائل دیے گئے، محنت کی گئی، تحریک چلائی گئی، وہ قانون پاس ہوا، آرڈیننس بنا، لا بنا، جو بھی جسٹس یا چیف جسٹس بنے وہ آئین کا پابند ہے، آئین اس کا پابند نہیں۔ اس آئین کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ کافر ہیں، یہ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ اب ہم بات کریں تو کہا جاتا ہے یہ توہین عدالت ہے، جج صاحب کی توہین ہو گئی ہے۔ میں رات ٹی وی میں سن رہا تھا جی جو آپ چیف جسٹس صاحب کے بارے میں پوسٹ لگائیں گے یا کچھ کریں گے ان کی آئی ڈی جو ہے وہ بلاک کر دی جائے گی، انہیں جرمانے کیے جائیں گے، فلاں کیا جائے گا، ڈمکان کیا جائے گا۔ اور میں نے کہا تمہارے جج کے خلاف کوئی بات کرے، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری سلامتی کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن جب ان اداروں کے اندر اس طرح کے قادیانی نواز آئیں گے تو ہم ان کی مذمت کرنے کے لیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ قاضی جو ان کے بارے میں بات کرے گا، میں نے کہا تمہاری غیرت کو سلام پیش کرتا ہوں، تمہاری غیرت جسٹس کی عزت پہ جاگتی ہے، ہماری غیرت محمد رسول اللہ کی عزت پہ جاگتی ہے۔ کیا کرو گے زیادہ سے زیادہ؟ یہ ازل سے دین چلی آ رہی ہے، جناب بلال حبشی کو جتنا وہ مارتے جاتے تھے، احد ہاتھ کی صدائیں اتنی ہی بلند ہو یہ ہوتی جایا کرتی ہے۔ یہ ازل سے دین چلی آ رہی ہے۔ میں نے کہا بھائی فیصلے کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہی تھا تو پھر دونوں فریقین کی سنی تھی آپ نے، یہاں پہ تو
آئینی عدالت ہو جاتی ہے اگر آپ کے خلاف کوئی بات کرے. وہ جس کے حق میں آپ فیصلہ دے رہے ہیں وہ سرے سے آئین پاکستان کو مانتے ہی نہیں، بلکہ وہ تو صرف اسلام کا نہیں پاکستان کے بھی غدار ہے. امانتاً اگر ان کا کوئی بندہ اور دودھ مر جائے تو وہ امانتاً دفن کرتے ہیں، امانتاً دفن کرتے ہیں اس ناپاک اور خبیث نظریے کے ساتھ کہ پاکستان کے ٹکڑے ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا اور ہماری جو لاشیں ہیں انہیں قادیان بھیجا جائے گا. آپ انہیں حقوق دینے کی بات کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا حقوق ہیں کہ انہیں ایک الگ ٹکڑا دے دیا گیا ہے، وہاں پہ رہو جو مرضی کرتے پھرو. لیکن آئین پاکستان کی روشنی میں وہ اپنی مسجد کو، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے. پوچھا جائے جی وجہ، میں نے کہا مسجد مسلمانوں کی عبادت کی جگہ ہوا کرتی ہے، کافروں کی عبادت کی جگہ نہیں ہوا کرتی. وہ اپنے لیے مندر بنوائیں، اپنی عبادت گاہ کو کوئی اور نام دیں، کوئی اعتراض نہیں ہے. جس طرح عیسائیوں کو سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے چرچ کے باہر، انہیں بھی سیکورٹی فراہم کی جائے گی، لیکن جب وہ شاہین اسلام کی نظریاتی حدوں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، صرف زبان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور زور بازو کے ساتھ روکنے کی کوشش کریں گے، اور جو ان کی حمایت کرنے کا اعلان کرتا چلا جائے گا دنیا دیکھتی رہی ہے، دیکھتی رہے گی، پہلے بھی دیکھ چکی ہے. جس نے بھی محبوب کریم علیہ السلام کی عزت کے اوپر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی اس کا نام و نشان بھی دنیا کو یاد نہیں رہا. لیکن اگر ادنا سے ادنا کوئی چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی محبوب کریم علیہ السلام کی عزت کے لیے اٹھا ہے تو لوگوں نے اس کو سر آنکھوں میں بٹھایا. اور یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں بلکہ رب کا اپنا فیصلہ ہے. برفانا اللہ کا ذکر، محبوبہ یہ بھونکنے والے مر مٹ جائیں گے، تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر رکھا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. ہم تیرے ہر آنے والی آن کو پہلی آن سے بہتر کرتے چلے جائیں گے. اللہ عز و جل ہم سب کو محبوب کریم علیہ السلام کی سچی پکی محبت اور آپ کی اتباع میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا